اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ میرے پیارے ناظرین، وضو کرنے کا بقیہ طریقہ لے کر میں حاضر خدمت ہوں۔ چہرہ دھونا یہ وضو کا پہلا فرض تھا، اور چہرہ دھونے کا پورا طریقہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں پچھلی گفتگو میں۔ تو ایک چیز جو ہے وہ رہ رہی ہے، اس کا میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ جن کی داڑھی گھنی ہے، سنت کے مطابق ہے، زیادہ گھنی ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ انگلیوں کا خلال کریں داڑھی کے اندر۔ اگر پانی تہ تک پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وضو ہو جائے گا۔ اس کے بعد دایاں بازو ہم نے دھونا ہے کوہنی سمیت۔ اچھے طریقے سے پانی کوہنیوں کو بیچ میں شامل رکھ کے یہاں تک ہم نے پانی پہنچانا ہے، ہاتھ وہاں تک پہنچے، پانی وہاں تک پہنچنا ضروری ہے۔ بال برابر کوئی جگہ اس حصے کی خشک نہ رہے، تو کپڑا وغیرہ وہ تو اوپر ہی ہو گیا ہوتا ہے پہلے سے۔ تو دعا کا اہتمام ہم کرنا مت بھولیں۔ دایاں بازو دھونے کی دعا، اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ اس کے بعد بایاں بازو ہم نے دھونا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، وہ بھی کوہنی سمیت اچھے طریقے سے وہاں تک پانی پہنچانا ہے۔ اور دعا کا اہتمام اس میں بھی کرنا ہے ہم نے کہ اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری۔ تو اس دعا کو پڑھنے کے ساتھ ہی ہمارا وضو کا دوسرا فرض یہ مکمل ہو جائے گا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ اس کے بعد وضو کا تیسرا فرض شروع ہو رہا ہے، سر کا چوتھائی حصے کا مسح کرنا۔ اب جب ہم سر کا مسح کرنے لگیں گے تو پانی جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ہم لیں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو مل کے پانی گرا دیں گے، اور 3 انگلیاں اس طرح ملانی ہیں، اور 3 انگلیاں ملانے کے ساتھ ہی ہم نے جو ہے وہ سر کا مسح، جو بھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے یا عمامہ شریف پہنا ہوا ہے تو اس کو وہ تو پہلے سے بھی اتار لیا جاتا ہے، نہیں تو جب یہاں تک بندہ پہنچتا ہے تو اس کو بندہ اتار کے، تو 3 انگلیاں اس طرح رکھنے کے بعد یہاں سے بندہ شروع کرتا ہے، بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر اس کو ہم نے پیچھے تک لے کے جانا ہے جہاں پر بال ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں سے یہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو واپس لے کے آنا ہے، واپس اس جگہ پر، یہ سر کا مسح ہوگا۔ اور سر کا مسح کرنے کی دعا ہے کہ اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ اس دعا کا اہتمام کرتے ہوئے ہم نے سر کا مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ شہادت کی انگلی اپنے کانوں میں ڈال کے اچھے طریقے سے کانوں کو صاف کرنا ہے، اس جگہ تک انگلی کا استعمال کرنا ہے، اندر جو بھی جگہ ہے، اور اس کے بعد انگوٹھے کو کانوں کے اوپر سے پھیرنا ہے، اس کا مسح کرنا ہے۔ تو یہ کانوں کا مسح ہوگا، اور اس وقت بھی ہم نے دعا کا اہتمام کرنا ہے، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اس کے بعد گردن کا مسح، یہ ہاتھوں کو اس طرح پیچھے لے کے جانا ہے، اور یہ گردن کا مسح ہوگا، یہاں گردن کے اوپر سے ان دونوں ہاتھوں کو پھیرنا ہے، اور دعا کا بھی اہتمام کرنا ہے، اللہم اعتق رقبتی من النار۔ اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس انداز سے اپنا جو ہے اس وضو کو اپنے اختتام کی طرف لے کر جانا ہے۔ گویا یہ تیسرا فرض ہمارا، وضو کے جو 4 فرائض ہیں، تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، وہ بھی مکمل ہو گیا۔ دعائیں مکمل طریقے سے پڑھی گئیں۔ اب دایاں پاؤں ہم نے دھونا ہے، اور دائیں پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا ہے، اور انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے اچھے طریقے، اور ہاتھ کو پیچھے تک پہنچانا ہے۔ ایسا نہ ہو ہاتھ سے اگر پاؤں کو آپ ملیں گے نہیں، پیچھے تک ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا ہے، تو ہاتھ اگر آپ کا پیچھے نہ پہنچا تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں تک پانی نہیں پہنچتا، اور یہ وضو کا چوتھا فرض ہے
بہت احتیاط کے ساتھ خوبصورت طریقے سے ہم نے وضو کو کرنا ہے اور اپنی پاکی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس کے بعد دعا کا اہتمام اگر ہو جائے تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ دایاں پاؤں دھوتے وقت پڑھنے کی دعا، اللہم ثبت قدمی علی صراط یوم تزل الاقدام۔ اس کے بعد بایاں پاؤں آپ دھوئیں گے تو اچھے طریقے سے ویسے ہی انگلیوں کے اندر خلال کریں گے، ٹخنوں سمیت اس کو دھونا ہے، پیچھے تک ہاتھ جائے، پانی پہنچانے۔ سردیوں میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، کئی دوست احباب کی اصلاح بھی ایسے موقع پر کی جاتی ہے، جب وہ وضو مکمل کر کے آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں نظر بندہ ڈالتا ہے تو وہ جگہ خشک ہوتی ہے، سردیوں کی وجہ سے، ہاتھ سے نہ ملنے کی وجہ سے وہاں تک پانی نہیں پہنچنے پاتا۔ تو اس بات کا میرے ناظرین بہت احتیاط کریں گے کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ جب ہمارا وضو اس انداز سے مکمل ہوگا تو پھر بایاں پاؤں دھونے کی دعا، اس کا بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے، اور وہ دعا ہے اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور۔ تو یہ مکمل طریقے سے ہمارا وضو ہوا۔ اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ پھر دوسرا کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو بندہ اس طریقے سے، اس انداز سے اہتمام کے ساتھ وضو کرتا ہے، پھر اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، پھر اس دوسرے کلمے کو پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور پھر آخر میں سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا اہتمام بھی اگر ہو جائے تو بہت ہی خوبصورت طریقہ وضو کرنے کا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں کی جاتی۔ تو اس انداز سے، اس طریقے سے جب ہم وضو کا اہتمام کریں گے، مجھے امید ہے کہ ہمارا وضو نہ صرف اچھا ہو جائے گا بلکہ کامل طریقے سے ہم وضو کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ یہی فکر اور یہی طریقہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جہاں ہم بہت ساری چیزوں سے واقف ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں، تو آخر وجہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ وضو کا طریقہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جیسا نہ ہو، تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اس محرومی کو ہم نے دور کرنا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جیسا وضو کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ وما توفیقی الا باللہ۔